السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایڈزارپشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، ایڈزارپشن کی ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، جو ہے نیا چیپٹر تھا۔ تو آج جو ہے ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے جو کہ گیسز کی ایڈزارپشن کو سالڈ سرفیس پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گیسز کی جو ایڈزارپشن ہے وہ سالڈ سرفیس پہ افیکٹ ہوتی ہے یا ان کو افیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں فزیکل ایڈزارپشن اور کیمیکل ایڈزارپشن میں جو فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ ہماری یہ جو اسٹڈی ہے، ہمارا یہ جو لیکچر ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ایڈزارپشن آئزوتھرمس۔ ایڈزارپشن آئزوتھرمس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لیکچر کو سمجھنا بہت زیادہ جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیکچر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بک کا پیج جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں، دیٹ از ٹیکن فرام دا سیم بک ریٹن بائی آرن پال اینڈ بی ایس پال۔ پریویس لیکچرز جو ہیں وہ بھی میں اسی سے جو ہے ڈیلیور کرتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسکرین، یہ آپ کے پاس اسکرین ہے، اسکرین میں آپ کے پاس پیج ہے، آپ غور سے دیکھیں اس کو۔ تو اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس پیج کو، تو اس میں آپ کے پاس جو ہے فیکٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں۔ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے سالڈس گیسز کی جو ایڈزارپشن ہے وہ سالڈ سرفیس پہ جو ہے افیکٹ ہوتی ہیں فیکٹرز کی وجہ سے۔ تو ٹاپک جو ہے ایڈزارپشن آف گیسز بائی سالڈس۔ یاد رکھیں کہ ایڈزارپشن آف گیسز بائی سالڈ جو ہے یہ اس کی کچھ کریکٹرسٹک فیچرز ہیں، کچھ ایسے فیچرز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے باری باری۔ فزیکل ایڈزارپشن اور کیمیکل ایڈزارپشن جو ان میں فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جب ہم ان فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس وہ فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ پہلا جو ہے ایڈزارپشن اینڈ سرفیس ایریا۔ یاد رکھیں کہ ایڈزارپشن، چونکہ ایڈزارپشن جو ہے ایک سرفیس پروسیس ہے، سرفیس فینومینا، تو اس کا تعلق جو ہے سرفیس ایریا کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جس سرفیس کا سرفیس ایریا جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کے اوپر جو ہے گیس مالیکیول زیادہ سے زیادہ ایڈزارب ہوں گے۔ دیٹ از گریٹر دا سرفیس ایریا، greater the surface area یا increase in the surface area increases the amount of the gas absorbed۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ سرفیس ایریا بڑھائیں گے کسی بھی سرفیس کا، اتنا آپ کے پاس جو گیس مالیکیولز ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں، یا گیس جو ہوگی زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی میں اس سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہوگی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فائنلی ڈیوائڈڈ کیٹلسٹ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ نکل ہے، پلاٹینم ہے، فائنلی ڈیوائڈڈ کیٹلسٹ وہ کیٹلسٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جن میں آپ کے پاس نمبر آف سرفیس سائٹس زیادہ ہوں گے۔ تو چونکہ فائنلی ڈیوائڈڈ کیٹلسٹ میں نمبر آف سرفیس سائٹس زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے سرفیس ایریا کا تعلق جو ہے وہ، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرفیس ایریا جتنی زیادہ ہوگی، جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنے نمبر آف سرفیس سائٹس زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنا آپ کے پاس آپ سرفیس سائٹس کو بڑھائیں گے اتنا پروسیس آف ایڈزارپشن جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا، یا اماؤنٹ جو ہوگی زیادہ سے زیادہ ایڈزارب ہوگی مٹیریل کی، گیس کی۔ تو فائنلی ڈیوائڈڈ کیٹلسٹ جو ہوتے ہیں، جیسے نکل ہے، پلاٹینم ہے، جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں نمبر آف سرفیس سائٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کیٹلسٹ جو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے گیس کی ایڈزارب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورس مٹیریلز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر پورز ہوتے ہیں، جیسے کہ سلیکا جیل ہے، ایکٹیویٹڈ چارکول ہے، یہ ایسے مٹیریلز ہیں جن کے اوپر پورز ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں۔ تو پورز جو ہیں یہ بھی سرفیس ایریا کو انکریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے مٹیریل جو ہے گیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہوتی ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے اٹ از دا نیچر آف گیس۔ نیچر آف گیس جو ہے یہ بھی سرفیس مطلب ایڈزارپشن جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے۔ مطلب کہ ایسی گیسز جو آسانی سے لیکویفائی ہو سکتی ہیں، جن کو لیکویفائی کرنا آسان ہو، وہ ریڈیلی ایڈزارب ہو جاتی ہیں۔ لیکویفائبل گیسز آر ریڈیلی ایڈزاربڈ آن دی سرفیسز آف دی سالڈ۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ لیکویفیکشن آف گیسز جو ہے یہ مطلب یہ کرٹیکل فینومینا میں ہم نے اس کو پریویس کورس میں ڈسکس بھی کیا تھا۔ اس کا تعلق کرٹیکل ٹیمپریچر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس گیس کا کرٹیکل ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ آسانی سے لیکویفائی ہو سکتی ہے، وہ لیکویفائبل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی گیسز جن کا کرٹیکل ٹیمپریچر زیادہ ہوگا ان کو آسانی سے ایڈزارب کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے پاس یہ بات کہ ایڈزارپشن اور کنڈنسیشن جو ہیں دے آر سملر ٹو ایچ ادر ان مینی مینرز۔ مختلف قسم کے ایسپیکٹس میں کنڈنسیشن اور ایڈزارپشن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ ایڈزارپشن میں بھی آپ کے پاس مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور کنڈنسیشن میں بھی مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے پاس کرٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ ایڈزارپشن کو افیکٹ کرتا ہے، ایڈزارپشن آف گیسز کو آن سالڈ سرفیسز۔ تو
ایسی گیسز جن کا کرٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے یا جو آسانی سے لیکوفائی ہو سکتی ہیں، دے آر ریڈیلی ایبزاربڈ. فار ایگزامپل جیسے یہ کہتے ہیں کہ 1 گرام آف ایکٹیویٹڈ چارکول، 1 گرام جو ہے ایکٹیویٹڈ چارکول کا وہ 380 ml ملی لیٹر سلفر ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر سکتا ہے، جس کا کرٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ 157 ڈگری سیلسیس ہے. اسی طریقے سے 16 ml میتھین کو وہ ایبزارب کر سکتا ہے ایکٹیویٹڈ چارکول، 1 گرام آف ایکٹیویٹڈ چارکول، جس کا کرٹیکل ٹیمپریچر -83 ڈگری سیلسیس ہے. اور 4.5 ml آف ہائیڈروجن گیس کو ایبزارب کرتا ہے، جس کا کرٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ -20 ڈگری سیلسیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا کرٹیکل ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اتنا آپ کے پاس اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ گیس کی وہ سرفیس کے اوپر زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ آسانی سے لیکوفائی ہو سکتی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اس کا ایبزارپشن پروسیس جو ہے وہ مالیکولز ایک دوسرے کے قریب زیادہ آئیں گے، ان کے درمیان فزیکل انٹریکشنز زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوں گی. اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وین ڈر وال کانسٹنٹس پہ. ٹھیک ہے، تو وین ڈر وال کانسٹنٹ اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ایسے مالیکولز جو ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، ان کے درمیان فزیکل انٹریکشنز ڈیولپ ہو سکیں، ان کے درمیان اور سالڈ سرفیس کے درمیان زیادہ سے زیادہ فزیکل انٹریکشنز ڈیولپ ہو سکیں، تو وہ آسانی سے ایبزارب ہو سکتی ہیں سالڈ سرفیس کے اوپر. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، جو چونکہ اس کا جو تعلق ہے اوپر پیراگراف جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، اس کا تعلق فزیکل ایبزارپشن سے تھا. کیمی ایبزارپشن جو ہے یہ اسپیسیفک ہے، اٹ از مور اسپیسیفک، is much more specific than physical absorption. اس کی اسپیسیفسٹی ہے کہ یہ اسپیسیفک حالات میں، خاص قسم کے حالات میں اس کے لیے خاص کنڈیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں کیمی ایبزارپشن کے لیے. یاد رکھیں کہ کیمی ایبزارپشن جو ہے یہ پروسیس نہیں ہوگا اگر تھوڑی بہت پاسبلٹی بھی ہو، that is if there is some possibility of chemical action between the gas absorbed and the solid. کہ اگر chemical action ہو، مطلب کچھ امکان ہو chemical action کا، physical chemical action کا گیس مالیکیولس کے درمیان جو ایبزارب ہو رہے ہیں اور سالڈ سرفیس کے درمیان، تو یہ اگر تھوڑی پاسبلٹی، سم پاسبلٹی ہے، مطلب تھوڑی پاسبلٹی ہے، تب بھی یہ پروسیس نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس یہ بہت اسپیسیفک پروسیس ہے، اس کے لیے ہمیں خاص قسم کی جو ہے کنڈیشنز ریکوائرڈ ہیں، خاص قسم کے حالات ریکوائرڈ ہیں، خاص قسم کی سرفیسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے لیے، خاص قسم کے گیسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے لیے. تو یہ اسپیسیفک ہوتی ہے کیمی ایبزارپشن. اس کے بعد ہیٹ آف ایبزارپشن. ہیٹ آف، چونکہ تھرمو ڈائنامکس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے اس پریویس کورس میں ڈسکس کیا ہے. ہیٹس یا انرجیٹکس جو ہوتے ہیں پروسیسز کے، چاہے کیمیکل پروسیس ہیں چاہے فزیکل پروسیسز ہیں، یہ بہت میٹر کرتے ہیں مختلف قسم کے پریڈکشنس کے لیے یا مختلف قسم کی اسٹڈیز کے لیے. تو ہیٹ آف ایبزارپشن آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو لائبریٹ ہوتی ہے، ریلیز ہوتی ہے جب 1 گرام مول آف گیس جو ہے اٹ از ایبزاربڈ ایٹ دا سالڈ سرفیس. مطلب چونکہ ایبزارپشن جو ہے یہ ایک ایکزوتھرمک پروسیس ہے. ایکزوتھرمک کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایبزارپشن میں اور کنڈنسیشن میں سملیرٹی ہے. جس طریقے سے کنڈنسیشن ایک ایکزوتھرمک پروسیس ہے، اسی طریقے سے ایبزارپشن بھی ایک ایکزوتھرمک پروسیس ہے. کیونکہ جب کنڈنسیشن میں مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان میں فزیکل انٹریکشنز یا فزیکل فورسز یا وین ڈر وال فورسز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انرجی ریلیز کرتے ہیں، سسٹم کی انرجی ڈیکریز ہو جاتی ہے، انرجی ریلیز ہوتی ہے، ایکسیس انرجی جو ہوتی ہے وہ سسٹم سے سراؤنڈنگز میں چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایبزارپشن میں بھی چونکہ مالیکیول جو ہیں وہ جو ہے پہلے ڈس آرڈرڈ فارم میں ہوتے ہیں، وہ مالیکیول ایک دوسرے سے قریب دور ہوتے ہیں. پھر جب وہ مالیکیول سالڈ سرفیس کے اوپر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سالڈ سرفیس کے ایٹمز یا مالیکیولز کے ساتھ ان کی ون ڈر وال فورسز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیس انرجی جو ہوتی ہے وہ سسٹم سے سراؤنڈنگس میں لائبریٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آپ کے پاس جو پروسیس ہوتا ہے ہیٹ آف ایبزارپشن وہ ایکزوتھرمک پروسیس، مطلب آپ یہ سکتے ہیں ایبزارپشن از اے ایکزوتھرمک پروسیس. چونکہ فزیکل ایبزارپشن میں مالیکیولز ہوتے ہیں وہ سالڈ سرفیس کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ کنڈنسیشن کی سملر ہے. فزیکل ایبزارپشن جو ہے اس کا تعلق کنڈنسیشن کے ساتھ تھوڑا بہت یہ سملیرٹی ہے، ان میں انالوگس ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اس وجہ سے ایبزارپشن جو ہے ایکزوتھرمک کنڈنسیشن کی طرح ایکزوتھرمک پروسیس ہے فزیکل ایبزارپشن. لیکن چونکہ اٹریکشنز جو ہوتی ہیں گیس مالیکیولز اور سالڈ سرفیس کے درمیان وہ ریلیٹیولی ویک وین ڈر وال فورسز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہیٹ آف ایبزارپشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. فزیکل ایبزارپشن کے کیس میں جو ہیٹ آف ایبزارپشن ہے وہ تقریباً 5 کلو کیلوریز پر مول جو ہے
آپ کے پاس فزیکل ایڈزارپشن کے کیس میں جو ہیٹ آف ایڈزارپشن ہے، جو اماؤنٹ آف ہیٹ لائبریٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 5 کلو کیلوریز پر مول، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً 5 کلو کیلوریز پر مول جو ہے یہ فزیکل ایڈزارپشن کے کیس میں ہے. لیکن چونکہ کیمی ایبزارپشن میں اٹریکٹیو فورسز جو ہوتی ہیں یہ دیز آر ڈیو ٹو کیمیکل بانڈس، ڈیو ٹو دی فارمیشن آف کیمیکل بانڈس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس وجہ سے اس کیس میں ہیٹ آف ایبزارپشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ آپ کو یہ نظر آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہیٹ آف ایڈزارپشن جو ہوتے ہیں کیمیکل ایڈزارپشن کے کیس میں تقریباً 20 to 100 کلو کیلوریز پر مول جو ہے یہ کیمیکل ایڈزارپشن کے کیس میں، کیونکہ کیمیکل ایڈزارپشن میں کیمیکل بانڈز جو ہیں وہ بنتے ہیں ایڈزارب مالیکولس کے درمیان اور سالڈ سرفیس کے درمیان، ایٹمس کے، ان کے ایٹمس یا مالیکولس کے درمیان. اس طریقے سے آپ نیا جو ہے ریورسبل کریکٹر ہے، فزیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ ریورسبل پروسیس ہے. یاد رکھیں فزیکل ایڈزارپشن از اے ریورسبل پروسیس، یہ ریورسبل پروسیس ہے. جو گیس جو ہے فزیکلی ایڈزارب ہوتی ہے سالڈ سرفیس کے اوپر، اٹ کین بی ریمووڈ فرام دا سالڈ سرفیس. اس کو آپ سالڈ سرفیس سے ریموو بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، اس پروسیس کو ڈیزارپشن کہا جاتا ہے. اٹ از اے اپوزٹ اور ریورس آف ایڈزارپشن. ایڈزارپشن کا ریورس پروسیس جو ہے اس کو ڈیزارپشن کہتے ہیں. گیس جو سالڈ سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہو گئی وہ ڈیزارب ہو سکتی ہے انڈر ریورس کنڈیشنز آف پریشر اینڈ ٹیمپریچر. ٹیمپریچر اور پریشر کو اگر ریورس کریں، ان کی کنڈیشنز کو ریورس کریں، تو اس کے ایڈزارپشن کے برعکس پروسیس ڈیزارپشن پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس that is in free, that is in contact with the solid surface, the gas that is absorbed at the solid surface plus heat exothermic process is a reversible. That is, if you reverse the conditions of temperature and pressure, the absorbed gas will be desorbed or it will be removed from the solid surface. تو وہ solid surface سے remove ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیمیزارپشن جو ہے on contrary یہ ریورسبل نہیں ہے، چونکہ یہاں پر سرفیس کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، کیمیکل بانڈز بن جاتے ہیں، کمپاؤنڈ بن جاتا ہے سرفیس کمپاؤنڈ، اس وجہ سے یہ ریورسبل پروسیس نہیں ہے. دوسرا افیکٹ آف ٹیمپریچر. یاد رکھیں فزیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ لو ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے، چونکہ یہ ایکزوتھرمک پروسیس ہے، ایکزوتھرمک پروسیس، اور لی چارٹلس پرنسپل کے مطابق آپ کے پاس جب آپ ٹیمپریچر کو انکریز کریں گے تو پروسیس اس ڈائریکشن میں جائے گا، یہ ایکویلبریم اس ڈائریکشن میں شفٹ ہوگا جہاں پہ آپ کے پاس ہیٹ جو ہے وہ ایبزارب ہو. تو یہ لو ٹیمپریچر پہ فیوریبل ہے فزیکل ایڈزارپشن، اور اس وجہ سے جب آپ ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پروسیس ڈیکریز ہوتا ہے. اور کیمیزارپشن چونکہ موسٹ لائک اٹ از لائک کیمیکل ریئیکشنز، یہ موسٹ کیمیکل ریئیکشنز کی طرح ہوتا ہے، یہ ارریورسبل ہے. دوسرے الفاظ میں ایک خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ ارریورسبل بھی ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر ٹیمپریچر کا جو افیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، کہ جب آپ ٹیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تو اس کا ریٹ بڑھتا ہے، کیمیزارپشن کا ریٹ بڑھتا ہے. یاد رکھیں کہ ایکزوتھرموسٹی یا اینڈوتھرموسٹی جو ہے ریئیکشن کی، اس یہ یاد رکھیں کہ ایکزوتھرمک ریئیکشنز کا ریٹ بھی ٹیمپریچر انکریز کرنے سے بڑھتا ہے، اور اینڈوتھرمک ریئیکشنز کا ریٹ بھی ٹیمپریچر انکریز کرنے سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر چونکہ ریورسبلٹی نہیں ہے، فزیکل ایڈزارپشن میں ریورسبلٹی ہے، تو وہاں پہ ہم لی چارٹلس پرنسپل کو یوز کریں گے، وہاں پہ لی چارٹلس پرنسپل اپلیکیبل ہے. کیمیکل ایڈزارپشن چونکہ یا کیمیزارپشن جو ہے اس میں ریورسبلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ لی چارٹلس پرنسپل اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس وجہ سے چونکہ یہ ایکزوتھرمک پروسیس ہے بھی، تو اس وجہ سے ٹیمپریچر بڑھانے سے بھی جو ہے آپ کے پاس یہ انکریز ہوگا، یہ پروسیس جو ہے بڑھے گا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رائز ان ٹیمپریچر، جب آپ ٹیمپریچر کو بڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، فزیکل ایڈزارپشن کیمیکل ایڈزارپشن میں چینج ہو جائے گی. فار ایگزامپل نائٹروجن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایڈزارپشن اس کی وہ آئرن پہ ایڈزارب ہوتی ہے، فزیکلی ایڈزارب ہوتی ہے 190 ڈگری سیلسیس پہ، لیکن کیمیزارب ہوتی ہے ٹو فارم نائٹرائڈ، آئرن نائٹرائڈ بنا دیتی ہے، کمپاؤنڈ بنا دیتی ہے جب ٹیمپریچر آپ بڑھا دیتے ہیں 190 سے 500 ڈگری سیلسیس. نیکسٹ جو ہے افیکٹ آف پریشر. چونکہ یہ ڈائنامک ایکویلبریم ایگزسٹ کرتا ہے فزیکل ایڈزارپشن اور کیمیکل ایڈزارپشن میں، فزیکل ایڈزارپشن میں ڈائنامک ایکویلبریم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین ایڈزارپشن اینڈ ڈیزارپشن. اس وجہ سے جو گیس جو ہے کنٹیکٹ میں ہوتی ہے سالڈ سرفیس کے درمیان، سالڈ سرفیس کے ساتھ، اور جو گیس ایڈزارب ہو چکی ہو سالڈ کے سرفیس کے اوپر، اس کے اوپر ہم لی چارٹلس پرنسپل کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پریشر کو انکریز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایڈزارپشن کا پروسیس بڑھ جائے گا، اٹ ول لیڈ ٹو ایڈزارپشن.
اور اگر پریشر کو ڈیکریز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈیزارپشن پروسیس ہوگا. پریشر انکریز کرنے سے آپ کے پاس ایڈزارپشن ہوگی, پریشر ڈیکریز کرنے سے آپ کے پاس ڈیزارپشن ہوگی. ٹھیک ہے. تھکنس آف ایڈزاربڈ لیئر آف گیس, کے جو ایڈزاربڈ لیئر ہے, جو مالیکیولز گیس کے مالیکیول سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہو جاتے ہیں, ان کی تھکنس کیا ہے, ان کی موٹائی کیا ہے. اس کے اوپر مختلف قسم کی اسٹڈیز کی جا چکی ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یا سب سے اہم اسٹڈی جو ہے وہ آئزوتھرمز, ایڈزارپشن آئزوتھرمز کی ہے. ایڈزارپشن آئزوتھرمز آپ کو کس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یاد رکھیں کہ ایڈزارپشن آئزوتھرمز جو ہیں دے گیو یو ریلیشن شپ, کوانٹیٹیو ریلیشن شپ between the equilibrium pressure and the amount of the gas that is absorbed at the surface. جو گیس سرفیس کے اوپر ایڈزارب ہو چکی ہے اس کی اماؤنٹ اور ایکولیبریم پریشر کے درمیان جو تعلق ہے اس کو ہم ایڈزارپشن آئزوتھرم کی ٹرمز میں اسٹڈی کرتے ہیں, یا اس کو ایڈزارپشن بائی کیپنگ دا ٹیمپریچر کانسٹنٹ. ٹیمپریچر کو اپنے کانسٹنٹ رکھنا ہے کیونکہ آئزوتھرم کی بات ہے, اس وجہ سے ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لنگمیر ایک سائنٹسٹ تھا جس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا. اس نے یہ دیکھا کہ لو پریشر پہ فزیکلی ایڈزاربڈ گیس جو ہوتی ہے اس کی لیئر جو ہوتی ہے, اس کی تھکنس جو ہوتی ہے وہ 1 مالیکولر ہوتی ہے, یا یونی مالیکولر, ایک مالیکیول. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک مالیکیول, مطلب 1 مالیکولر. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی لیئر بنتی ہے مالیکیولز کی سرفیس کے اوپر, ایک ہی لیئر بنتی ہے. ایٹ مطلب یہ کہ یہ کب ہوتا ہے؟ ایٹ سرٹن پریشر, لو پریشر پہ. لو پریشر جب آپ کے پاس پریشر کم ہو تو آپ کے پاس سرفیس کے اوپر یونی مالیکولر تھک لیئر جو ہے گیس مالیکیولز کی وہ بنتی ہے جب گیس ایڈزارب ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ پریشر کو بڑھائیں گے, انکریز کریں گے, تو آپ کے پاس جو تھکنس ہے وہ ملٹی مالیکولر ہو جائے گی. مطلب ایک کے بعد 2 3 4 5 6 اس طریقے سے لیئرز اس کے اوپر سرفیس کے اوپر بننا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریلیشن شپ, دیٹ از اے ڈفرنس بٹوین دا کمپیریزن بٹوین فزیکل ایڈزارپشن اینڈ کیمیکل ایڈزارپشن. تمام اسٹڈی جو اوپر ہم نے کی اس کی بنیاد پہ ہم فزیکل ایڈزارپشن اور کیمیکل ایڈزارپشن میں کیسے فرق کر سکتے ہیں. یہ کہ کاز بائی انٹر مالیکولر وین ڈر وال فورسز, فزیکل ایڈزارپشن جو ہے وین ڈر وال فورسز کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کیمیکل ایڈزارپشن از کاز بائی کیمیکل بانڈس کی وجہ سے ہوتی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف گیس. فزیکل ایڈزارپشن نیچر آف گیس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور ایزیلی لیکوفائبل گیسز جو ہوتی ہیں وہ آسانی سے ایڈزارب ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اور جو کیمیکل ایڈزارپشن ہے یہ مچ مور اسپیسیفک ہے دین فزیکل ایڈزارپشن. یہ اسپیسیفک خاص قسم کے حالات میں ہوتی ہے. ہیٹ آف ایڈزارپشن فزیکل ایڈزارپشن کے کیس میں کم ہے, تقریباً 5 کلو کیلوریز پر مول, اور ہیٹ آف ایڈزارپشن ان ٹرمز آف کیمیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ زیادہ ہے, تقریباً 20 to 100 کلو کیلوریز پر مول. فزیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ ریورسیبل پروسیس ہے, کیمیکل ایڈزارپشن جو ہے اٹ از این ارریورسیبل پروسیس. اسی طریقے سے یہ فزیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ ریپڈلی ہوتا ہے لو ٹیمپریچر پہ, اور ڈیکریز ہوتا ہے ود انکریزنگ پریشر. اور کیمیکل ایڈزارپشن کا جو کیس ہے وہ الٹا ہے, اٹ انکریزز ود انکریزنگ پریشر, کیونکہ یہ ریورسیبل ہے اور یہ ارریورسیبل ہے. اس وجہ سے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لی چارٹلیس پرنسپل کی اپلیکیشن. اسی انکریز آف پریشر جو ہے وہ انکریزز ایڈزارپشن. فزیکل ایڈزارپشن جو ہے وہ انکریز ان پریشر کی وجہ سے بڑھتی ہے, اور ڈیکریز پریشر کو ڈیکریز کرتے ہیں تو ڈیزارپشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر پریشر کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس ساتھ میں یہ ملٹی مالیکولر لیئر بناتی ہے آن ایڈزاربنٹ سرفیس. ایڈزاربنٹ سرفیس کے اوپر ملٹی مالیکولر لیئر بناتی ہے, فزیکل ایڈزارپشن کی وجہ سے ملٹی مالیکولر لیئر بنتی ہے. اور اس کے ساتھ کیمیکل ایڈزارپشن جو ہے اس میں یونی مالیکولر لیئر بنتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ نیچے آپ کو بتائی گئی ہے. یاد رکھیں کہ کیمیکل ایڈزارپشن میں ایڈزاربڈ لیئر جو ہوتی ہے وہ یونی مالیکولر اس لیے ہوتی ہے چونکہ کیمیکل کمبینیشن جو ہے can take place with the adsorbent surface only directly. Adsorbent surface کے ساتھ chemical combination directly ہوتا ہے. مطلب جو آپ کے پاس گیس ہے جو ایڈزارب ہو رہی ہے سرفیس کے اوپر, کیمیزارب ہو رہی ہے, اس کی کیمیکل ایڈزارپشن ہو رہی ہے, وہ سرفیس کے ساتھ ڈائریکٹلی کیمیکل کمپاؤنڈ بنا دیتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر یونی مالیکولر تھک لیئر بنتی ہے, ملٹی مالیکولر لیئر نہیں بنتی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے آج کا لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہو گیا. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے ایڈزارپشن آئزوتھرمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.